السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم قرآن کی تفسیر کے سبق نمبر 59 پر پہنچے ہوئے ہیں، سورہ المائدہ پر ہیں اور آیت نمبر 6۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ یا ایہا آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، قم قام یقوم سے ہے، قم کھڑے ہونا، تم کھڑے ہو، الا طرف، الصلاتی نماز کی طرف، فاغسلو غسل سے ہے، غین سین لام، فاغسلو یعنی کہ دھو لو، وجوہکم، ہم تو غسل جب پورا نہاتے ہیں جب کرتے ہیں کہتے ہیں، لیکن عربی میں دھونے کو غسل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فاغسلو وجوہکم، وجہ اس کی جمع واحد ہے، وجوہکم تمہارے چہروں کو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، الا طرف، المرافق، مرفق کی جمع ہے، مرافق کوہنیاں، تو یہاں پر الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، لیکن چونکہ کوہنی بھی ہاتھ کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے جب اس طرح سے الا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوہنیاں شامل ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ گرامر کا پوائنٹ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر تک، ٹھیک ہے، تو مسجد ایک الگ چیز ہے، گھر الگ چیز ہے، لیکن ہاتھ کوہنی جو ہے وہ ہاتھ میں شامل ہوتی ہے، تو جب ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کوہنی تک، تو اس کا مطلب ہے کہ کوہنی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، یہ گرامر کا پوائنٹ ہے۔ تو کوہنیوں سمیت تم اپنے ہاتھ دھو لو، تو پہلے وجوہ کو، اپنے چہروں کو دھو، پھر اپنے کوہنیوں کو دھو، وامسحو اور مسح کرو برؤوسکم اپنے سروں پر، وارجلکم اور اپنے پاؤں پر۔ دیکھیں میں نے آپ کو کئی بار سمجھایا کہ واو جب ہوتا ہے تو جو کام واو سے پہلے والے اسم پر ہو رہا ہوتا ہے وہی واو کے بعد والے اسم پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہے مسح کرو اپنے سروں پر اور اپنے پاؤں کو دھونا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پاؤں پر مسح کا حکم کیوں نہیں لیا گیا؟ کیونکہ یہ ارجلکم جو ہے یہ فغسلو اس واو سے تعلق ہے، وجوہ اپنے دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک اور اپنے پاؤں کو، اس طرح سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر
رؤوس سر کے مسا کو بیچ میں ڈالا ہے، کیونکہ غسل جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں ترتیب ہوتی ہے اعضاء کی، پہلے ہم چہرہ دھوتے ہیں، پھر ہاتھ دھوتے ہیں پورے کوہنی تک، پھر ہم اس کے بعد سر پہ مسا کرتے، پھر پاؤں دھوتے ہیں۔ تو حالانکہ پاؤں جو تھا مسا اصل میں اس کو بعد میں لانا چاہیے تھا، اس لیے کہ پیروں کو دھونا ہے اور مسا صرف سر پر ہے، لیکن یہ چونکہ وضو میں اعضاء کی ترتیب ضروری ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارجلکم کو بعد میں رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ یہ سمجھ میں آئی بات، کہ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ وضو میں ترتیب ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت میں ترتیب کو قائم رکھا ہے۔ حالانکہ گرامر کے رول سے فَاغْسُلُوا دھو لو، پھر وجوہکم ایدیکم الی المرافق وارجلکم ہونا چاہیے، کیونکہ دھونے کا عمل ہم نے ان تینوں چیزوں پر کیا ہے، لیکن چونکہ پھر ترتیب وضو کی ترتیب میں فرق آ جائے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سر کے مسا کو بیچ میں ڈالا اور ارجلکم کا تعلق اسی سے رکھا، ٹھیک ہے۔ الی الکعبین، اور ارجلکم پیروں کو اپنے ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں کو شامل کر لو۔ یہاں بھی الی کا یہی مطلب ہے کہ چونکہ ٹخنے جو ہے وہ پیر کا حصہ ہے، تو اس وجہ سے الی سے ہم مطلب پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دو، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم جنوباً حالت جنابت میں، فَطَہَّرُوا تو طہارت حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ ہم کو پتہ ہے کہ اسلام ہمیں جنبی حالت سے طہارت کا غسل ہمیں فرض ہوتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم مرضی بیمار ہو، او علی سفر، اور سفر پر ہو، او جاء احدکم، اور یا پھر آیا ہے کوئی تم میں سے، من الغائط، غائط سے، یعنی کہ غائط جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے ایک کنایا ہے۔ اسی طرح غائط کا مطلب ایکچولی ہوتا ہے میدان دور کا، لیکن چونکہ پہلے زمانے میں رفع حاجت کے لیے انسان اسی طرح جاتا تھا، جیسے دور کی جگہ پہ جاتا تھا، تو اسی کو اس کا مطلب اسی طرح لے لیا گیا کہ رفع حاجت سے اگر کوئی آیا ہے، او لامستم، یا چھوا ہے تم نے النساء، عورتوں کو، اگر تم میں سے کوئی واش روم سے اپنے رفع حاجت سے آیا ہے، ٹھیک ہے، یا تم نے چھوا ہے عورتوں کو، یعنی کہ جنبی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فلم، پھر نہ تجدو، تم پاؤ، مان، پانی، اب ایسی صورت میں ہو کہ پانی نہیں ہے اور انسان باتھ روم سے آیا ہے، رفع حاجت کر کے آیا ہے، یا پھر وہ جنبی حالت میں ہے، یا حیض سے پاکی حاصل کرنی ہے اور اب پانی نہیں ہے، تو کیا کرے، فتیمموا، تو تیمم کر لو۔ تو تیمم یہاں پر وضو کے لیے بھی آ گیا اور باقی کے غسل کے لیے بھی آ گیا۔ تو جب پانی نہ ہو اس صورت میں صرف تیمم کرنا انسان کے لیے غسل اور وضو دونوں کو کفایت کر دیتا ہے۔ صعیدن، صعید کہتے ہیں مٹی، طیبن، پاکیزہ مٹی۔ پھر آگے طریقہ بتایا کیسے کرنا ہے، فَامْسَحُوا، تو مسح کرو، بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہرے کو، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، مِنْهُ، پھر مسح کرو اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر اس سے، تیمم کر لو مٹی سے، پاکیزہ مٹی سے، اور کیسے کرو، مسح کرو اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر، تو اس سے یعنی کہ مٹی سے، ٹھیک ہے۔ مَا یُرِیدُ، نہیں چاہتا ہے اللہ لیجعل، کہ کر دے، علیکم، تم پر، من، کوئی، حرج، تنگی۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے تمہیں احکامات دے رہا ہے، وضو کرو، تیمم کرو، یہ کرو، وہ نہیں کرو۔ ہم نے مائدے میں، سورہ مائدہ میں
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی تک کافی احکامات ہم نے پڑھ لیے، تو اللہ تعالیٰ اتنے سارے احکامات دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان احکامات سے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ ولیکن لیکن یریدو وہ چاہتا ہے لیطہرکم کہ تم کو طہرکم پاک کرے تم کو، ولیتم اور پورا کر دے، تاکہ پورا کر دے، تمام کر دے، نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو۔ اب اس آیت کو ہم تھوڑا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، پس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، تاکہ تم شکر کرو، ٹھیک ہے؟ اب اس آیت کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ سورہ معاہدہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے عہد کو پورا کرو، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عہد میں کیا کیا شامل تھا، کہ جب انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو یہ بھی ایک عہد ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس عہد کے تحت اسلام کی جتنی بھی احکامات اس کے اوپر ذمہ آئیں گے، ان سب کو بھی پورا کرنا، اس عہد کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی معاملات میں بھی عہد تمام ایک مسلمان جو ہے تمام وعدے پورا کرتا ہے اپنے تمام معاملات میں، لیکن جو دین ہے ہمارا، جب ہم مسلمان خود کو کہتے ہیں تو یہ بھی عہد ہے ہمارا اللہ سے کہ ہم اللہ کی بات کو مانیں گے، اللہ کے فرما بردار بنیں گے، اور اللہ نے جو بھی ہمیں احکامات دیے ہم اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے تحت پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں یہ فرمایا کہ تم اپنے وعدوں کو پورا کرو، اس کے بعد ہمیں حلال حرام کی تفصیل بتائی تھی سورہ معاہدہ میں، گویا کہ ان قاعدوں کو، حلال اور حرام کے قاعدوں کی پابندی کرنا بھی کیا ہے، یہ بھی اپنے عہد کو پورا کرنا ہے۔ اور اب ہمیں مزید احکامات دیے جا رہے ہیں، تو ان احکامات پر عمل کرنا بھی کیا ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرنا ہے۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کون سے احکامات فرما رہے ہیں ہمارے لیے، تو ہم شروع سے دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم جب نماز پڑھنا چاہو تو کیا کرو، تم اپنے وضو کر لو۔ یہ جو طریقہ بتایا ہے یہ کیا ہے، اس کو شرعی طور پر اس کا کیا نام ہے، وضو کرنا، ٹھیک ہے؟ تو وضو کا یہاں پر طریقہ بتایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں سب سے پہلے وضو کا طریقہ بتایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگے کیا بتایا کہ اس آیت سے اور کیا پتا چلا کہ جب انسان جو ہے وہ جنبی حالت میں ہوتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، جب انسان حیض، نفاس یا جنابت کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر اس کو پاک ہونا پڑتا ہے، اور پاکی کا غسل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم سفر میں ہو اور تم مریض ہو، ایسی بیماری ہے کہ تم نے اگر پانی پر اپنے جسم پر پانی ڈالا تو وہ پانی تمہارے زخموں میں چلا جائے گا اور تمہارے لیے تمہاری بیماری کے اضافے کا سبب بن جائے گا۔ یا تم سفر میں ہو، پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر تم نے اس ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تو تم بیمار ہو جاؤ گے۔ تو ان صورتوں میں کیا کرنا ہے، تو پانی نہ ہو تو پھر کیا کرو تم، تمہارا وضو جن حالت میں ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ انسان باتھ روم جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا انسان عورت شوہر اور بیوی اپنا تعلق جنسی تعلق کرتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
تو اب ان صورتوں میں اگر پانی نہیں ہے تو پھر کیا کرو کہ تم تیمم کر لو مٹی سے. اب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیمم کا طریقہ بتایا اور فرمایا کہ یہ سارے احکامات اللہ جو تمہیں دے رہا ہے تو اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا اللہ تمہاری زندگی کو مشکل کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو مشکل نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ تمہیں شریعت کے احکامات سکھائے تاکہ تم ایک پاکیزہ زندگی گزارو. دیکھو جب ہم غسل کرتے ہیں، جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارا ظاہر بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، تازگی آ جاتی ہے ہمارے اندر، اور پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد تو ہمارا اندر باطن پاک ہوتا ہے اور انسان کے اندر چستی تازگی آتی ہے، انسان کے اندر اطمینان آتا ہے، خوشی آتی ہے، اللہ سے قریب محسوس کرتا ہے. تو اسی طرح مذہب کے ہمارے دین کے جتنے احکامات ہیں اگر ہم دل سے کریں، ہم خوشی سے کریں، اس کو بوجھ نہ سمجھے، تو ہر حکم پورا کرنے کے بعد انسان کو بڑی خوشی اور اطمینان ملتا ہے. حج جیسی مشکل عبادت بھی کر کے انسان جب آتا ہے تو اس کے دل میں اتنا سکون اور اطمینان ہوتا ہے. اگر اس نے حج میں زیادہ سے زیادہ کوشش کی کہ اللہ کے طریقے پر کرے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرے اور صبر اور شکر کے ساتھ کرے، تو پھر آتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا اس کو اطمینان ہوتا ہے. حالانکہ بڑا ٹف جرنی ہوتا ہے حج میں، اس کو بڑی مشکلات کا سامنا پڑتا ہے. حالانکہ اگر ہم ویکیشن پہ جاتے ہیں اور ہماری ویکیشن اگر اتنی خراب ہو جائے تو ہم بہت پریشان اور اپسیٹ ہو کر آئے، لیکن ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو حج کر کے بڑا خوش اور مطمئن ہو کر آتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، حالانکہ اگر کوئی ہمارا مال ہم سے لے لیتا ہے تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، مال کسی طرح نقصان ہوتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ اور صدقہ خیرات ہم خوشی خوشی اپنے مال میں سے نکالتے ہیں تو بجائے اسی کے دل تنگ ہونے کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ سے قربت ملتی ہے. تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے میں چونکہ پاک صاف کرتا ہے، ہمارے اندر ہماری روح بھی پاک ہو جاتی ہے اور ہمیں خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہمارے لیے ایک خوشی اور مسرت اور اطمینان اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. دیکھیں بعض عورتوں کو بھی بڑا مشکل لگتا ہے کہ اپنے بچپن سے عبادت پڑی ہوئی ہے، کبھی بھی اسلامک طریقے پر غور نہیں کیا اپنے لباس کے لیے. اسے گرمی میں اس کو عادت ہے کہ شارٹ سلیوز پہننا ہے، بہت پتلے کپڑے پہننا ہے اور سر پہ کچھ نہیں اوڑھنا ہے. تو اب اس کو یہ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں اگر اسلام کے طریقے سے اپنے آپ کو ڈریس اپ کروں گی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، مجھے بہت تکلیف ہوگی، مجھے عادت نہیں ہے ان چیزوں کی. لیکن جب ایک عورت خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنا خیال رکھنے لگتی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، تو آہستہ 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 انسان کو یہ چیزوں کی تکلیف کوئی نہیں محسوس ہوتی، بلکہ ذرا سا پتلا کپڑا پہنا ہے تو بے چینی ہوتی ہے کہ میرا جسم کہیں سے دکھ رہا ہے، ذرا سا ٹائٹ ہوتا ہے یا آستین چھوٹی ہوتی ہے تو فکر لگنے لگتی ہے کہ نہیں، اس کو کمفرٹ نہیں محسوس ہوتی، بے چینی ہونے لگتی ہے. تو یہ کیونکہ جب ہم اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزارتے ہیں تو ایک خوشی اور اطمینان ہوتا ہے. اسی طرح دیکھیں جو ایک جائز ریلیشن ہے شوہر اور بیوی کا، وہ بڑا اطمینان اور خوشی انسان کے دل میں لاتا ہے. لیکن یہی چیز اگر انسان چھپ کر غلط طریقوں سے کر رہا ہوتا ہے تو وقتی طور پر اگر خوشی ملتی بھی ہے تو زندگی بڑی بے چین اور پریشان ہو جاتی ہے، انسان کبھی بھی دل کا اطمینان اسے نہیں حاصل ہوتا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے ایسا ہے کہ ہمارے دلوں کو اللہ کی فرما برداری سے خوشی ملتی ہے، اللہ کی قربت سے خوشی ملتی ہے، تو ہم چاہے کتنا بھی دنیا کی غلط طریقوں سے ہم اپنی خواہشات پوری کریں، ہمیں وہ خوشی اور اطمینان نہیں ملتا. اور دین کے طریقوں میں تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے تو ہمیں خوشی اور اطمینان ملتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ تم کو تمہاری زندگی کو تنگ کر دے. اللہ کیا چاہتا ہے کہ یطہرکم، کیونکہ یہاں پر پاکیزگی، وضو اور تیمم پاکیزہ ہونے کے احکامات ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کو پاک کرنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور تاکہ وہ
تمہارے لیے اپنی نعمت کو پورا کر دے. اب نعمت یہاں پر کس چیز کو کہا گیا ہے؟ یہاں پر نعمت اللہ کے دین کو نعمت کہا گیا ہے. تو گویا اللہ کا دین ملنا، شریعت کا ملنا، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اور چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تنگی بھی دور کر دی کہ جب پانی نہیں ہے تو کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیمم کا حکم دے دیا. تو ایک اللہ نے ایک اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیا پاک صاف ہونے کے لیے، کہ جب پانی نہیں بھی ہے تب بھی تم یہ خوشی حاصل کر سکتے ہو، طہارت حاصل کر سکتے ہو صرف مٹی سے. تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا تمہارے لیے، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. تو ہمارے لیے ہمارا دین جو ہے وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اس کے لیے خوشی اور ایک شکر ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اور اللہ کے فضل سے ہم خاص طور سے جب اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بیٹھ کے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے جمع ہو، قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کے لیے جمع ہو، تو پھر یہ خوشی ہماری بہت بڑھنی چاہیے، اور ہمارا شکر اللہ کے لیے بہت بڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ موقع فراہم کر دیا کہ ہم اپنے اندر اور باہر کو پاک کر کے اللہ کے اور قریب ہو جائیں. تو یہ اس کے لیے ہمیں اللہ کا بہت شکر گزار بننا ہے. اور شکران نعمت کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی نعمت کا شکر کیا ہوتا ہے؟ اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا. مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے، بڑی محنت سے، خوشی سے، بڑی کوشش سے وہ کوئی چیز ڈھونڈ کے لاتا ہے کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز دیکھ کر ہم خوش ہو جائیں گے، تو اگر ہم اس چیز کو استعمال، سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو استعمال کر کے اس پرسن کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو مجھے یہ چیز اتنی پسند آئی کہ میں اس کو استعمال کر رہا ہوں. میں اس سے ہمیں سامنے والے کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے اس کی دی ہوئی نعمت، اس کا گفٹ ہم نے اچھی طرح استعمال کیا، ہم اس کے شکر گزار ہیں. تو اللہ کی شکر گزاری بھی ہمیں کرنی ہے. ہمیں اس پر خوش ہونا ہے کہ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے مسلمان گھر میں پیدا کیا، اور پھر مسلمانوں میں بھی ہمیں چن لیا کہ ہم بہت سے مسلمان ہیں مگر وہ دین کو سمجھنے کو ضروری نہیں سمجھتے، قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کو ضروری نہیں سمجھتے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ نعمت بھی دے دی. تو ہمارے لیے بہت زیادہ شکر گزاری کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں شکر گزار بنائے، اور اس نعمت کے لیے ہماری پوری کوشش ہم لگا دیں کہ ہم اس نعمت کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. چاہے دنیا کے چھوٹے بڑے مصروفیات آتی رہتی ہیں، معاملات ہوتے رہتے ہیں، مگر ہماری نیت کیا ہو کہ مجھے اس چیز کی وجہ سے میرا یہ کام چھوٹ رہا ہے، تو ہم جلد از جلد اس چیز کو پورا کر کے اپنے قرآن کی طرف واپس پلٹیں. کیونکہ زندگی کسی کی بھی نارمل نہیں ہے. زندگی میں مسائل آتے رہیں گے، پریشانیاں آتی رہیں گی، نئی خوشیاں آتی رہیں گی، مصروفیات آتی رہیں گی، لیکن ہمیں جب تک ہم جیسے کہتا ہے نا کسی چیز کو دانتوں سے پکڑ کے نہیں رکھیں گے، کہ وہ جب کسی سے کوئی چیز چھن رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے ناخن، دانت، ہر چیز استعمال کر کے اس کو پکڑتا ہے کہ کہیں وہ اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے. تو ہمیں اس طرح پکڑ کے رکھنا ہے کہ جب ہمارے ہاتھ سے یہ چیز چھوٹ رہی ہو، ہمیں کوئی زندگی میں مصروفیت آ گئی کہ ہم سے اب نہیں ہو پا رہا، تو ہم بے چین ہو جائے کہ جلد از جلد میں واپس اللہ کی نعمت کی طرف پلٹوں. تو انشاءاللہ اگر ہمارا یہ رویہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کا پورا فائدہ عطا کرے گا انشاءاللہ. دیکھیں یہ بہت اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہم اگر کچھ کرتے ہیں تو صرف اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اللہ کی اجازت کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کام آسان کیا تو یہ اللہ کا بہت احسان ہے ہم پر. ٹھیک ہے، تو اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت علیکم تم پر، وَمِيثَاقَهُ اور اس کا پختہ عہد، الذی وہ جو واثقکم تم سے لیا ہے، تم سے جو باندھا ہے عہد، بہی ساتھ اس کے،
اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ تم میری نعمت کو یاد کرو، اور نعمت یاد کر کے کیا کرو، تم میرے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے اس وعدے کو پکی پورا کرو، اس وعدے پر قائم رہو۔ قل تم، جب تم نے کہا تھا، کب تم نے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے، اذ قل تم، کہا تم نے، سمعنا، سنا ہم نے، واطعنا، اطاعت کی ہم نے۔ تو جب تم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ ہم نے سنا اور اللہ ہم نے اطاعت کی، جب یہ وعدہ کیا تو اس وعدے کو یاد رکھو اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھیدوں کو۔ تو دیکھیں پہلی بات یہاں پر، ہم نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ کیا ہم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے، بالکل وعدہ کیا ہے۔ ہم جب مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور ہم نے کلمہ پڑھا اور ہم نے ایکسیپٹ کیا کانشیسلی کہ میں مسلمان ہوں، تو مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی طور پر یہ کون سا وعدہ ہے؟ جب شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو آپ لوگوں سے جو اسلام میں آتا تھا اس سے عہد لیتے تھے کہ تم یہ کام کرو گے، یہ نہیں کرو گے، اللہ کی فرما برداری کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ تو یہ طریقہ تھا کہ لوگ اسلام پر آنے کے لیے ایک بیعت لیتے تھے یا ایک وعدہ کرتے تھے۔ لیکن ہم اگر کانشیسلی ہم سمجھتے اللہ ہمارا رب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا رب ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اس کے فرما بردار بن جائیں، وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے۔ تو پھر ہمیں اللہ کے سارے احکامات کو سننا اور پھر فوراً اطاعت کرنا ہے۔ اور اللہ کی نعمت یہاں بھی اللہ کا دین اور ہماری شریعت ہے۔ اس کا میثاق کا ایک اور معنی بھی علماء نے کیا ہے کہ ہر نفس، جب روحوں کا ارواح عالم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روحوں سے، تمام روحوں کو پیدا کر کے ان سے وعدہ لیا تھا، ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ساری روحوں نے کہا تھا یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ گویا ہمارا وعدہ الس بھی اس میں آ سکتا ہے، اس میں جو وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے اپنے صحابہ کرام سے وہ بھی آ سکتا ہے۔ اور ایک اور تیسری رائے یہ ہے کہ چونکہ یہودیوں نے تورات میں ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ان کی اطاعت کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، مگر وہ جو رائے ہے وہ بہت اسٹرانگ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں مومنوں سے خطاب فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا صحیح مطلب، زیادہ راجح مطلب جس کو زیادہ علماء نے پسند کیا وہ کون سا ہے کہ ہم نے اسلام کا وعدہ ہم نے جو لیا ہے، اللہ کے رسول نے جو صحابہ کرام سے وعدہ لیا اور پھر دین آگے بڑھا اور ہم نے اس دین میں ہم آئے، ہم نے کانشیسلی اس دین کو قبول کیا، تو ہم نے وعدہ، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے۔ پھر واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تقوی کی بات کہی، تو چونکہ جب انسان کے لیے یہ وعدہ پورا کرنا مشکل بھی ہوتا ہے، ظاہر ہر وقت آسان نہیں ہوتا، انسان اپنے دین پر چلنا، ہر بات دین کے اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا، اپنے نفس کے خلاف کبھی جانا، اپنے نفس سے جہد کرنا اور شیطان سے لڑنا، تو یہ سارے کام مشکل بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ آسان کب ہوگی؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اگر دل میں آئے گا، ہمیں ہر وقت یہ احساس ہوگا۔ تقوی کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے، حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ انسان ایسی امیجن کرو کہ کہیں دن رات ایک فوار سی، گندگی کا فوار کوئی کہیں جگہ سے آ رہی ہے اور تمہیں اس گلی سے گزرنا ہے، تو
تم کیسے اپنے آپ کو سمیٹ سمٹا کے گزرو گے اپنے کپڑوں کو اور اپنے آپ کو بچا کر کے کہیں سے گندگی تمہارے اوپر نہ گر جائے. تو اس دنیا سے اس طرح سے نکلنا، احتیاط سے، ہر کام میں احتیاط کرنا اور اللہ کا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے ہر بات کا ہمیں جواب دینا ہے، ہر نعمت سے کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا. تو یہ تقویٰ ہے انشاءاللہ. تو تم تقویٰ کریں گے تو پھر سمعنا واطعنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے. ہم جب کوشش کریں گے اپنی پوری تو اللہ تعالیٰ جان لے گا. پھر ہم سے کوئی غلطی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے اندر کی بھید جانتا ہے. تو ہماری نیت سچی ہے، ہمارے دل میں تقویٰ ہے، پھر ہم سے کمی کوتاہی ہوتی ہے کہیں اس دین پر چلنے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں پر معاملہ کرے گا کہ اس بندے نے کوشش کی، اس نے صحیح نیت کی، اب کمی کوتاہی کہیں ہوئی تو اللہ معاف فرما دے گا ہم سے انشاءاللہ. تو پھر آگے آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، نگہداشت کرنے والے. قوام کس کو کہتے ہیں؟ مرد کو بھی قوام کہا گیا ہے نا، عورتوں پر. تو مرد جو ہے وہ عورت کی حفاظت کرتا ہے، عورت کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، تو وہ قوام ہوتا ہے. تو تم نگہداشت ہو جاؤ، تم قوام بن جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، شہداء، گواہ دینے والے، بالقسط، انصاف پر. یہ آیت تھوڑی ہم نے پہلے بھی پڑھ لی ہے، یہ آیت آ چکی ہے پہلے بھی. تو اس آیت کا کیا مقصد ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے جا رہے ہیں تو ہمیں کیا بننا ہے؟ عدل اور انصاف کے ساتھ ہمیں حق پر قائم رہنا ہے. اور اس آخری شریعت کی شکل میں ہمیں دیا گیا ہے، اس آخری شریعت کی شکل میں ہمیں جو ایک قانون دیا گیا ہے، حق اور باطل کی پہچان دی گئی ہے، جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے زندگی گزارنے کا، اس پر ہمیں قائم رہنا ہے. چاہے پھر اس میں ہمارے دوستوں کے خلاف ہمیں جانا پڑے یا ہمارے دشمنوں کے خلاف جانا پڑے، ہمیں ہٹنا نہیں ہے، اس عدل سے نہیں ہٹنا. اپنے ہر معاملے میں ہمیں ہمارے دین کی شریعت کو تھام کر چلنا ہے، اور جو ہمیں اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہمیں فیصلے کرنے. اپنے جذبات سے، لوگوں کے لیے دل میں دشمنی ہے، کچھ ہے، تو ہمیں جذبات سے ہمیں اللہ کے قوانین کے خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کے اندر فتنے ڈال دیتا ہے، اس وجہ سے کہ انسان اپنے اللہ کے عدل پر قائم نہیں رہتا. ہم شریعت کی پرواہ نہیں کرتے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے، وہ ہمارے درمیان فتنے ڈال دیتا ہے اور دشمنیاں بڑھا دیتا ہے. اس لیے ہمیں عدل پر قائم رہنا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، نہ آمادہ کرے تم کو، شنآن، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، علی، اس بات پر، اللہ، کہ نہ، تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو. یہ آیت بھی پہلے آ چکی ہے اس کے ساتھ. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مطلب اس کا یہ لیا گیا کہ چونکہ مسلمانوں کو بہت سے دکھ برداشت کرنے پڑے تھے جب شروع میں دین آیا، مسلمانوں کو بہت سے مشکلات اور قریش اور مشرکین کے ہاتھوں بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی. اب آخر میں جب وہ بھی مسلمان اسلام میں آنے لگے، اب اس وقت تم کہو کہ اس بندے کے لیے میرے دل میں دشمنی ہے کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو یہ نہ کرو تم. بس اب وہ اسلام میں آ گئے تو تم جو ہے اب عدل پر قائم رہو اور ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو اور شریعت کے مطابق چلو اور دشمنی نہ نکالو. تو یہ ایک اس کی تشریح یہ کی گئی ہے. دوسرا یہ شاہ عبد القادر نے کی ہے رحم اللہ نے. لیکن ویسے بھی اگر ہم دیکھیں
تو اسلام عادل کا مذہب ہے اور ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ کسی دشمن کے ساتھ بھی زیادتی کریں. ہاں ہمیں بدلہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے تو بدلہ لینے کی اجازت ہے، مگر صرف کتنی جتنا اس نے ہمیں دکھ دیا، اور معاف کر دے تو زیادہ بہتر ہے. تو ہم ظالم کسی کے ظلم پر ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ اب ہم ظالم بن جائیں. کسی نے مشکل سے زندگی گزاری، کسی کے ماتحت بن کے گزاری، بہت تکلیف میں گزاری، اب ذرا مضبوط ہوا تو پتا چلا کہ سارے پچھلے اگلے سارے بدلے بھی نکالے اور بھی زیادہ دشمنی پر اور بھی زیادہ اس پر ظلم کیا. یہ اجازت نہیں دیتا اسلام ہمیں. تو اعدلوا، پھر ایک بار پھر کہہ دیا کہ عدل کرو، اور عدل میں شریعت پر پوری طرح سے قائم رہنا بھی عدل ہے. ہوا وہ اقرب، زیادہ قریب ہے، للتقوی. اگر تم عدل زندگی میں عدل قائم کرو گے، تمہارے تمام معاملات میں عدل قائم کرو گے، اللہ کی شریعت پر چلتے رہو گے، تو پھر تمہارے اندر تقوی آئے گا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو. تو یہاں پر بھی یہی آ جاتا ہے کہ انسان اگر اللہ کے تقوی کے ساتھ شریعت کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اور اللہ کا تقوی رکھتا ہے دل میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے اس کی نیتوں کو اور اس کے اعمال کو. پھر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو خبر ہوتی ہے. پھر آگے ہے وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات. اللہ تعالیٰ نے اب وعدہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کچھ احکامات دیے. ٹھیک ہے، سورہ مائدہ میں شروع سے احکامات آ رہے ہیں، حلال حرام کے احکامات آئے، وضو کے آئے، طہارت کے آئے. اب جو ہے اگر انسان اور عدل کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آئے، تقوی کا حکم آیا، جب انسان یہ سب کچھ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے تو پھر کیا ہے اللہ کا وعدہ؟ پھر کیا ہے؟ جب چونکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ایمان والوں اپنے عقود کو پورا کرو. سورہ مائدہ میں ہمیں احساس دلایا گیا تھا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو. تو جب مومن اپنا وعدہ پورا کر کے دین پر قائم رہتا ہے، شریعت پر چلتا ہے، تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے. اور جہاں بھی عمل صالحات آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالص اللہ کے لیے کام کرنا، نیت ہماری کیا ہو؟ خالص اللہ کے لیے ہو. پھر طریقہ کیا ہو؟ سنت کا طریقہ ہو، تو پھر یہ عمل صالح ہوتے ہیں. تو عمل صالح، نیک اعمال جنہوں نے کیے ایمان کے ساتھ، لہم، ان کے لیے، مغفرتن، پھر اللہ تعالیٰ بخش دے گا. پھر ہماری کمی کوتاہی ہو گئی، کچھ کسر رہ گئی ہمارے کاموں میں، ہماری بشری کمزوریوں کی وجہ سے ہم پوری طرح سے چیزیں نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. واجر عظیم، اور بخشش کے علاوہ کیا کرے گا اللہ؟ ہمیں اور بھی دے گا، بڑا اجر بھی دے گا. تو یہاں پر یہ اجر کن کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اللہ کی شریعت پر عدل کے ساتھ قائم رہے. والذین، اور جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، اللہ کی آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم، جہنم والے ہیں. تو اس کے برعکس قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں نیکیوں کا اچھا اجر بتاتا ہے، جنت کی بشارت دیتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کا گناہ، ان کا عذاب بھی بتا دیتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. اور جہنم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر تنگی بھی ہے اور گرمی بھی ہے. اور جہنم کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ جہنم ایکچولی انتظار کر رہی ہے جہنمیوں کے لیے، جس طرح سے ایک شیر اپنے شکار کو گھور رہا ہوتا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے انتظار میں ہوتا ہے، اسی طرح
تو جہنم اس طرح سے انتظار کر رہی ہے، جہنمیوں کا میں آگ ہے، تنگی ہے، جگہ بہت تنگ ہے، ایسی جگہ انتظار میں ابل رہی ہے کہ میرے اندر یہ جہنمی آئے تو میں ان کو سزا دوں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا آیات کو، ان کے لیے یہ جہنم انتظار کریے، وہ جہنم والے ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم تم پر۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو 2 بار نعمت کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی شریعت کو 2 بار نعمت کا ذکر کیا ہے کہ یہ میری نعمت ہے۔ اب آگے ایک خاص نعمت اب بتائی جا رہی ہے کہ میری اب خاص نعمت کو بھی یاد کرو۔ پھر وہ خاص نعمت کیا ہے؟ اذ جب ہمہ ارادہ کیا، قوم ایک قوم نے، آئیں یہ یبسطو وہ پھیلائیں، بسطا پھیلانا، کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پھیلانے کو بسط کہتے ہیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فکفا تو اللہ نے روک دیا، یعنی اس نے روک دیا، مینس کس نے؟ اللہ نے روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے۔ تو یہاں پر اب دیکھیں نعمت، دین نعمت ہے، ہمارا شریعت نعمت ہے، اللہ کے احکامات نعمت ہے ہمارے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس نعمت کی صحیح قدر کرو۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں، جو لوگ اس نعمت کو قدر کرتے ہیں صحیح، اب ان کے لیے ایک اور خاص نعمت کیا بتائی اللہ نے کہ اگر تم اللہ کی نیک و فرما بردار بندے بنو گے تو اللہ کی نعمت کیا ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے دشمنوں سے بچائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک گروہ نے تمہاری طرف ہاتھ پھیلائے تم کو پکڑنے کے لیے، تم کو مارنے کے لیے، تم کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا، اور اللہ ہی کافی ہو گیا۔ تو اب اس کے بارے میں علماء جو ہیں وہ بہت سے واقعات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر مسلمانوں کی مدد کی، اور مسلمانوں کی غیب سے مدد کر کے اللہ نے اسلام کو زندہ رکھا اور مسلمانوں کو غلبہ دیا۔ ہاں، جنگ احزاب اس کی ایک مثال ہے کہ جنگ احزاب میں 10,000 مشرکین مسلح ہو کر آئے تھے، مدینہ پر گھیر ڈالا تھا، اور مدینہ میں مشکل سے 2,000 کے آبادی تھی۔ وہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ اگر مدد نہ کرتا تو وہ مدینہ کو ختم کر دیتے اس وقت، اور تمام لوگوں کو مار دیتے، لیکن اللہ نے ان کو اس طرح سے ان پر مشکل ڈالی کہ وہ مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، اور الٹے منہ ان کو ہی جانا پڑا واپس۔ اسی طرح جنگ بدر میں صرف 313 آدمیوں کے خلاف 1000 مسلح آدمی آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سخت سزا دی اور سخت رسوا کیا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان صرف احرام میں تھے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، اور وہ چاہتے اگر قریش ہمت کرتے تو اس وقت مسلمانوں کو مار سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی حفاظت فرمائی۔ یہاں پر مطلب یہ ہے، خلاصہ اس آیت کا کیا ہے کہ ایسے بے شمار واقعات ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اسلام کی مدد نہ کرتا تو یہ چھوٹی سی جماعت کبھی یہ مشن اتنا بڑا نہ ہوتا، اور اسلام ساری دنیا میں آج پھیلا ہوا ہے۔ حالانکہ اسلام کے دشمن شروع سے ہیں اور آج بھی ہیں، اور وہ چاہے تو ان کو کبھی وہ کرش نہ کر سکے اس مشن کو، اور انشاءاللہ کبھی نہیں کریں گے۔ مگر مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے تاکہ اللہ کی خاص مدد آئے۔ آج اگر مسلمان تھوڑا مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو کیوں؟ کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے عہد کو بھول گئے ہیں، میجورٹی آف مسلمان اللہ کے عہد کو بھول گئے ہیں، اللہ کی شریعت کو بھول گئے ہیں، اور دین سے دور ہو گئے۔ تو اگر مسلمان اپنی اصلاح کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا خاص وعدہ اور اللہ کی خاص نعمت آج بھی پوری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو ختم کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا
پھر واتقوا اللہ، پھر تقویٰ کرو. دیکھو تقویٰ جو ہے تو اس کی کتنی بار اللہ نے فرمایا، گویا کہ انسان کو ہر قدم پر اللہ کا تقویٰ کرنا ہے، ہر قدم پر اپنے اندر جھانکنا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں یا نہیں، اور کبھی بھی غافل نہیں ہونا. وعلی اللہ، اور اللہ پر فلیتوکل، پس چاہیے کہ توکل کرے، المومنون، مومن اہل ایمان کو اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کی شریعت پر چلنا ہے. پھر باقی دشمنوں کو اللہ نپٹ لے گا، مسلمانوں کے دشمنوں کو اللہ کافی ہو جائے گا.